ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا جب ایک تبلیغی دوست ہندوستان گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی، وہاں ہم لوگ ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کاج کر رہے تھے۔ اچانک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب قسم کا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ حیران ہوئے۔ بہرحال ہم سب لوگ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں۔ وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہمیں کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہے۔ آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، یعنی کہ اسے دفن کرنا ہے، اس کو غسل دینا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ غسل کیسے دیں، یہاں سے کیسے اٹھائیں۔ یہ کن کھجورے چاروں طرف سے منہ کھولے اسے گیڑے کھڑے ہیں۔ ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پیتا پانی ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کچھ پڑھ کر رسالے ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ ہم لوگوں کو کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو قبر میں اتار دیں اور اپنا فرض پورا کر دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے، اس کی معافی کے لیے دعا کرنے لگے۔ کہا کہ یا اللہ مہربانی فرما، اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو مردے سے ہٹا دے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر دفنا دیں اور یہ فرضیہ ادا کر سکے۔ اس کے بعد ہم کافی دیر تک استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور وہ آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک الگ کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ کہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی، اسے قبرستان میں لے گئے، جا کر اس کی کھودی ہوئی قبر میں اس کو اتارا۔ جب قبر میں اتارا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے کونے میں جمع ہیں۔ اس عذاب کی وجہ ٹی وی کا دیکھنا تھا۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر پوچھنے کے لیے گئے آخر کون سا ایسا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرت ناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک سالیہ تو نہیں تھی، وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، وہ بے نمازی تھی، لیکن ایک بات جو کہ شاید مجھے یاد ہے جس کی وجہ سے اس پر شاید عذاب ہو رہا ہو، یہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ٹی وی پر گانا آ رہا تھا۔ وہ گانا اس لڑکی کو بڑا پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اذان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز کو بند کر دو اور ٹی وی کو بند کرو۔ اس لڑکی نے کہا کہ اماں، اذان تو روزانہ ہوتی ہے، مگر یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے، یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا کرے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے، مرنے کے بعد جو مشکلات آئیں ان عذابوں کو ہم سے دور رکھے، آمین۔